السلام علیکم ناظرین، تمار ٹاک میں خوش آمدید۔ اور آپ بعلم ہیں کہ کل ملکی سیاست کا ایک اہم دن ہے۔ کل وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ 3 مارچ کو سینٹ الیکشن میں ایک اپسیٹ ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب ہار گئے اور یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ الیکشن میں جیت گئے، اور یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ تھا۔ اور آواز ہے باز گشت یہ گونجی کہ ووٹ بکا اور خریداری ہوئی، اور اسی تناظر میں کل عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اگر نمبر گیم کی بات کی جائے تو وزیر اعظم کو سادہ اکثریت کی ضرورت ہے۔ سادہ اکثریت سے مراد وہ میجک نمبر ہے جو وزیر اعظم کو چاہیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اور وہ میجک نمبر ہے 170۔ 170 ارکان کی حمایت اگر وزیر اعظم کو حاصل ہے تو وزیر اعظم سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اعتماد کا ووٹ ان کے پاس آتا ہے۔ اگر ہم پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے 157 ایم این ایز ہیں قومی اسمبلی میں، اور اگر حکومتی اتحاد جو مجموعی اتحاد ہے اس کی بات کریں تو 181 کا فگر ہے حکومتی اتحاد کا۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ بڑا ایزی ہے، بہت بآسانی وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کل کا جو وزیر اعظم کا خطاب تھا، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن پر بہت تاک کر حملے کیے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہمارے 16 ووٹ جو ہے وہ بکے ہیں، سینیٹرز جو ہیں ہمارے بکے ہیں۔ تو وہ 16 لوگ کون ہیں، ان کے چہرے سے نقاب اتارنا خیر وہ ممکن نہیں ہے، نہ وہ بتائیں گے۔ آج بھی فواد چودھری صاحب سے سوال ہوا کہ وہ 16 لوگ کون ہیں، تو انہوں نے صحافی پہ سوال کر دیا کہ آپ بتائیں وہ 16 لوگ کون ہیں۔ ظاہر ہے وہ 16 لوگ کون ہیں وہ بتائیں گے تو نہیں۔ کچھ اس میں ریجیکٹڈ ووٹس بھی ہیں۔ میرا تو جب یہ سارا معاملہ تھا تو مجھے تو ریجیکٹڈ ووٹ کے اوپر بھی ظاہر ہے ایک سوال بنتا ہے کہ وہ ریجیکٹڈ ووٹ شہریار آفریدی ہے۔ عامر لیاقت کے ووٹ کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مارک لگایا ہے ایک۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم کا کل کا جو خطاب تھا، جس میں وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن پر بہت تنقید کی اور کہا کہ جب کرنسی نوٹ، بلکہ یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ کرنسی نوٹ ہم جو چھاپتے ہیں تو بار کوڈ یا ٹریسیبل ووٹ کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹ کی مخالفت کیوں کی الیکشن کمیشن نے، اور بہت تنقید کی کہ یہ جو مجرم ہے، جتنے بھی یہ لوگ جنہوں نے ووٹ بیچا ہے، ان کی ایک طرح سے پشت پناہی کی ہے الیکشن کمیشن نے۔ یہ کل کے خطاب میں وزیر اعظم کہہ رہے تھے۔ تو اس پر پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے آج اعلامیہ سامنے آتا ہے، جس میں الیکشن کمیشن جو کہ ایک اٹانومس ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نہ الیکشن کمیشن ماضی میں کبھی کسی دباؤ میں آیا ہے، نہ اب آیا ہے، اور نہ آگے مستقبل میں آئے گا۔ دوسرا، الیکشن کمیشن کی جو اعلامیہ کی زبان تھی وہ بڑی مختلف تھی، کہ الیکشن کمیشن کچھ اس طرح بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ تو احساس کریں، اور پھر الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے اعلامیہ میں کہ وزراء اور وزیر اعظم کا جو بیان ہے اور وزراء کے جو بیانات ہیں وہ سن کر دکھ ہوا، اور کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور بڑی خوبصورت بات الیکشن کمیشن کے اعلامیہ میں یہ بھی تھی کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو خود ہی کرنی چاہیے تھی، ان پر عملی طور پر آپ کو کام کرنا چاہیے تھا۔ قانون سازی کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے قانون کی پاسبانی، قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اگر آپ نے اوپن بیلٹ کی طرف جانا تھا تو آپ اس کے اوپر قانون سازی کرتے، آپ اس کے اوپر ترامیم لے کر آتے۔ تو الیکشن کمیشن کا کام تو یہ نہیں، اور باقی سپریم کورٹ نے اس پر اپنی رائے دی تھی۔ سپریم کورٹ، اچھا یہ بڑی سیف سائڈ پہ، یہ جو اوپن بیلٹ والا معاملہ تھا یہ بڑی سیف سائڈ پہ کھیلا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ فیصلہ نہیں دیا، کیونکہ یہ جو اختلافی نوٹ تھا اس پہ کچھ اس طرح تھا کہ اس پہ رائے دینی ہی نہیں چاہیے، جو اختلافی نوٹ تھا ایک جج کا۔ تو سپریم کورٹ نے
فیصلہ نہیں دیا، سپریم کورٹ نے رائے دی جس میں انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ دائمی نہیں ہو سکتا سیکرٹ بیلٹ، تو اس پر جو ہے کام کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرے تاکہ ٹریسیبل ووٹ جو ہے وہ ہو، جس پر پھر الیکشن کمیشن نے کافی غور کیا، اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جیسے ماضی میں الیکشن سینٹ کے ایوان بالا کے انتخابات ہوتے رہے ہیں، اس مرتبہ بھی وہی ہوگا، اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ سب کچھ کرنے کے لیے محض 1.5 دن تھا۔ 1.5 دن میں الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال اور اوپن بیلٹ کے لیے کچھ جو ہے انقلابی قسم کے اقدامات کر لے، یہ ممکن نہیں ہے، میرے اندازے کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے۔ تو خیر، یہ تو وہ سارا ایک میں نے پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو یہ پچھلے دنوں کھچڑی پکی ہوئی تھی اور پھر سینٹ کا انتخاب ہوا، اور وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یوسف رضا گیلانی جو ہے اسلام آباد کی جنرل نشست جیتے۔ تو اب کل کا دن جو ہے بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور دیکھتے ہیں، یقیناً وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اور اگر نہیں لیں گے تو وزیر اعظم کو یہ کہنا تھا کہ وہ اپوزیشن کے بینچ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، اور بڑے اعلانات ان کے بڑے دبنگ قسم کے اعلانات تھے کہ جو ہے سامنے آئے، چھپے نہیں، اور اگر مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو کھل کر اظہار کرے۔ تو اب کل دیکھنا، میں نے نمبر گیم آپ کے ساتھ شیئر کیے ہے، 170 کی سادہ اکثریت ہے، 157 ان کے اپنے ایم این ایز ہیں، حکومت اتحاد کا اگر مجموعی ٹوٹل دیکھے تو 181 ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کی تعداد تو پوری ہے، اور دیکھنا ان لوگوں کو ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور تھے، تو یقیناً وہ تو میرے خیال سے پہلے ہی مطلب ادھر آواز نہیں لگے گی، اور وہ پہلے ہی ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر وزیر اعظم اس طرح پہچان سکتے تو پہچان لیں کہ جو جلدی ہاتھ کھڑا کر رہا ہے وہ یقیناً ان کے پیٹھ پیچھے چھرا کھونپنے والوں میں سے تھا۔ تو خیر، اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے ہیں اور کیا ان کے پاس جو فگر آتا ہے وہ کیا آتا ہے، اور یقیناً اسی فگر کے یہی جو فگر ہے ان کا یہی ہوگا، اور وہ ووٹ بھی حاصل کر لیں گے، اعتماد کا ووٹ۔ اور اس میں تھوڑا سا اس طرح بھی ہے، یہ جو آئین کا آرٹیکل 91(7) کی شق کے تحت جو بلایا جا رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب صدر مملکت کو، جو سمری ارسال ہوئی ہے، جب صدر مملکت کو یہ یقین ہو جائے کہ وزیر اعظم اعتماد کھو چکے ہیں، تو پھر وہ اجلاس بلاتے ہیں، اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، یہ آئین کہتا ہے۔ تو خیر، اب کل دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کتنے پر اعتماد ہیں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔